رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 سے 20 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ. اولئک ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا. ذالکا، تلکا، اولئک، یہ تینوں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی عربی میں یہ اشارہ قریب کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی بعید کے اشارے کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوگا، اور کبھی یہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں. یعنی اولئک کا مطلب ہے وہ سب یا پھر یہ سب. الذین، الذین کا مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ الذی کی جمع ہے، یہ جمع مذکر ہے، جس کا مطلب ہے جو یا جنہوں نے. جملے کے مطابق ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب آپ یاد رکھیں گے کہ جو ہے. الذین، جنہوں نے. اشتراؤ کا مطلب ہوتا ہے خریدنا یا خرید لیا. اشتراؤ آخر میں واو الف جمع کی علامت ہے. خرید لی. الضلالۃ، ضلالۃ ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کے آخر میں تا مربوطہ ہے، یہ دو نقطوں والی تا، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے. ضلالت، ضلالت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے گمراہی. عربی میں اس کا مطلب گمراہی ہے، اور ضلالت آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آخر میں تا مربوطہ آ گئی ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، اس لیے علیحدہ سے اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالہدا، بدلے ہدایت کے. با کے ہم نے 6 معنی پڑھے تھے. سے کے ساتھ، اس وجہ سے، کا کے، کی کو، پر اور بدلے میں. یہاں پہ با کا مطلب آ رہا ہے بدلے میں. ہدا ظاہری سی بات ہے ہدایت سے ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بالہدا، بدلے ہدایت کے. فا کا مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے پس یا پھر چنانچہ. اور ما کا مطلب ویسے تو اس کا مطلب تعجب کے لیے بھی آتا ہے، کیا بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا مطلب 2 مطلب آتے ہیں، جو یا نہیں. تو یہاں اس کا مطلب ہے نہیں. فما تو نہیں، پس نہیں. ربحت فائدہ مند ہوئی. ربحت ہم نے پڑھا تھا لفظ کے آخر میں تا کی علامتیں، یہ فعل ماضی کی علامتیں ہیں. اگر تا کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے تو ایک مذکر. تا کے نیچے زیر ہے تو یہ اس کا مطلب ہے تو ایک مؤنث. تا کے اوپر پیش ہے تو اس کا مطلب ہے میں، اور تا کے اوپر جزم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک مؤنث. یہاں پر تا کے اوپر جزم ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ربحت فائدہ مند ہوئی. تجارتہم ان کی تجارت. تجارت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہم پیچھے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. ہم جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی، ان کے یا ان کو، اور یا پھر اپنی، اپنا یا اپنے. وما اور نہیں. وا اور. وا کا مطلب بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے صبح و شام ہم کہتے ہیں، اور اس میں بھی واو کا مطلب ہے، اور عربی میں بھی واو کا مطلب ہے اور. وما اور نہیں. ما کے مطلب ابھی ہم نے پڑھا ہے، زیادہ تر اس کا مطلب جو یا نہیں آتا ہے، یہاں پر اس کا مطلب ہے نہیں. وما اور نہیں. کانو تھے وہ. کانا یا کونو کا مطلب ہوتا ہے ہونا، اور واو الف آگے جمع کی علامت ہے. وما کانو اور نہیں تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے. ہم نے پڑھا تھا کہ جب فعل کے شروع میں میم کے اوپر پیش اور فعل کے آخری حرف کے نیچے، آخری حرف سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو ترجمہ میں والے کی کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی والے کا صیغہ استعمال ہوگا. تو لہٰذا اس کا مطلب یہاں پہ ہوگا ہدایت پانے والے. اینا آخر میں جمع کا صیغہ ہے، یہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. مثلہم مثال ان کی. مثل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثال کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم کا صیغہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو اس کا مطلب ہے ان کی، ان کا یا ان کے، یا پھر اس کی، اس کا یا اس کے، اپنی، اپنا یا اپنے، اور ان کی، ان کا یا ان کے، یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے. مثلہم مثال ان کی. کمثلی جیسا کہ مثال. کاف ہم نے پڑھا تھا، اگر کاف یہ لفظ کے شروع میں آ جائے گا تو یہ معنی دے گا مثل کے، مانند کے، تشبیہ کے. ٹھیک ہے. تشبیہ کے معنوں میں آئے گا. اردو کے حساب سے جو بھی لفظ استعمال کیا جائے اس کے لیے مانند ہے یا جیسا ہے یا اس طرح ہے یا مثل ہے، لیکن اس کے معنی تشبیہ میں آئیں گے. اور اگر کاف یہ آخر میں آتا ہے
کاف زبر کا تو اس کا مطلب ہے کہ تو یا تیری یا تجھ سے، ٹھیک ہے۔ کاف زبر کا اگر شروع میں آئے گا تو اس کا معنی ہے مثال کے، تشبیہ کے، مانند کے، اور اگر یہ کاف زبر کا آخر میں آتا ہے جیسے کہ ہم نے ایاک کا پڑھا تھا، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر یہ کا مطلب ہوگا تجھ ایک مذکر سے، ٹھیک ہے۔ الذی اس کی جس نے، الذی کے معنی پھر ہم نے یاد کیا تھا جو، استوقد کا مطلب ہوتا ہے جلائے یا اس نے جلائی، نارن آگ، نار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فلما پھر جب، فلما فا جب شروع میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پس یا پھر، اور فلما ما کا مطلب ہے جو، یا پھر ما کا مطلب ہے نہیں، لیکن جب اس کے آگے فعل ماضی آ رہا ہو تو ما کا مطلب ہو جاتا ہے جب۔ یہ آگے فعل ماضی آ رہا ہے اضاءت، ابھی ہم نے فعل ماضی کی علامات پڑھی تھیں تا کے حساب سے کہ جب لفظ کے آخر میں تا زبر تازر تی تاپش تو تا جزم آ جاتی ہے تو یہ سب فعل ماضی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اضاءت، اور تا کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے جو کہ حاضر نہیں ہے۔ اضاءت، اور ضاء روشنی کو کہتے ہیں، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ جو اس کا ماحول تھا، ٹھیک ہے۔ ما یہاں پر جو ہے، اور حولہ ماحول کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو ماحول کے لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ماحول کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما حولہ ہو کا بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ ہو، ہا، ہما، ہنہ، ہم جب لفظ کے آخر میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، یا اس کے، یا اپنا، اپنی، یا اپنے۔ ذہب لے گیا، ذہب اللہ لے گیا اللہ۔ اچھا ہم نے یہاں پہ پہلے بھی پڑھا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ فعل کے آگے جو اسم ہوتا ہے، اسم کے آخر میں اگر پیش آئے تو وہ فعل کے کرنے والا فاعل وہی ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے ختم اللہ میں پڑھا تھا ختمہ مہر لگا دی اللہ نے، تو ختمہ کے آگے اللہ آیا اور اللہ کے اسم اللہ کے آخر میں پیش آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس فعل کا فاعل اللہ ہے۔ یہاں پر بھی یہی چیز آ رہی ہے، ذہب اللہ، ذہب لے گیا اللہ، اسم آ رہا ہے اور اس کے آخر میں پیش ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں گیا، ذہبہ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب جملے میں اس کے ساتھ آگے با آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہو جائے گا لے گیا، ٹھیک ہے۔ ویسے ذہبہ کا مطلب ہے گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ساتھ میں با آ رہی ہے اور تو پھر اس کا مطلب ہوگا لے گیا۔ تو ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم، نور ان کا، یہاں پر با جو ہے اس کا معنی کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم نے با کے 6 معنی پڑھے تھے، اس کا، سے کے ساتھ، کا، کی، کو بدلے میں، پر، اور یہاں پر اس کا استعمال ہو رہا ہے کا کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ بنورہم، نور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور لوگ نام بھی رکھتے ہیں، روشنی کو کہتے ہیں۔ ہم بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اگر لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ان کی، ان کے، یا پھر اپنا، اپنی، اپنے۔ وَتَرَكَهُمْ، اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، وَتَرَكَهُمْ، اور اس نے چھوڑ دیا ان کے۔ ترک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ترک تعلق کر لیا ہے، ترک کر دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ہم پھر سے آ رہا ہے کہ اگر یہ کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا انہیں۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، فی کا مطلب ہے میں، اور ظلمات، ظلمات کی جمع ہے۔ ظلمات کے جب ہم ظلمات لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں تا مربوطہ آتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ مؤنث کی علامت ہے، تو ظلمات مؤنث کی علامت ہے اور ظلمات پھر مؤنث کی جمع ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی اس کے آخر میں آت آئے گا تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہوگا۔ آپ دیکھیں ہم نے پہلے تا کو کہاں پہ علامت کے طور پر استعمال کیا کہ جب یہ کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو یہ فعل ماضی ہو جاتا ہے، تا زبر تی، ٹھیک ہے۔ تی مطلب تو ایک مؤنث، اور تا کے اوپر پیش وہ ایک مؤنث، اور اب آت کا مطلب ہے کہ وہ سب مؤنث، ٹھیک ہے۔ لا یبصرون، لا کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لا یعنی لا علاج کے طور پر۔ بصرا، بصر بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بصارت، بصیرت کے طور پر، دیکھنا۔ اور اونا ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمع کی علامت ہے، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے۔ سمن ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔
عربی میں قرآن پاک میں خاص طور پر جب بھی آپ 5 سینسز کی بات دیکھیں گے، جہاں پہ سینسز کی بات ہو رہی ہو، تو اکثر سب سے پہلے سماعت کا ذکر آتا ہے۔ تو سمن وہ بہرے ہیں۔ بہرا کون ہوتا ہے؟ جو سن نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ یاد رکھیں گے کہ قرآن پاک میں جب بھی 5 سینسز کی بات آتی ہے 80% اکثر سب سے پہلے قرآن سماعت کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کے بعد سمن بکمن عمیون، یہاں پہ 3 سینسز کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بہرے ہیں، بکمن کہتے ہیں گونگے کو جو بول نہ سکے، اور عمیون کہتے ہیں اندھے کو۔ ہم نے پہلے بھی پیچھے پڑھا تھا یعمہون، یہ عین میم ہا سے لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہے اندھے ہیں۔ فہم پس وہ، فا کا مطلب ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پس، یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے تو۔ ہم پھر سے جمع مذکر کی علامت ہے وہ، پس فہم وہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ فہم پس وہ، لا یرجعون، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹتے۔ یرجعون میں یا جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت آ گئی ہے، جو ہم نے تانی پڑھا تھا کہ اگر لفظ کے شروع میں تا، الف، نون یا آ جائے تو یہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس لفظ کا ترجمہ فعل حال اور فعل مستقبل میں کر سکتے ہیں۔ اور تانی کے تا کا مطلب ہوتا ہے تم، الف کا مطلب ہوتا ہے میں، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور یا کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ یہاں پر فعل مضارع کی علامت آ رہی ہے یا، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ۔ رجع کہتے ہیں پلٹنے کو، اور اونا جمع کی علامت ہے، لا کا مطلب ہے نہیں۔ لا یرجعون وہ نہیں پلٹتے یا وہ نہیں رجوع کرتے۔ رجوع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اکثر نکاح کے معاملات میں رجوع کا لفظ ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ او کصیب، کا پھر سے آ گیا، اگر کاف شروع میں آئے گا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر تشبیہ میں اردو جملے کے لحاظ سے کوئی بھی لفظ استعمال کیا جائے، جیسے کہ مانند ہے، مثل ہے، یا جیسے۔ یہاں پہ استعمال ہوا ہے جیسے، کصیب یا بارش کی مانند، ٹھیک ہے؟ صیب بارش کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہم صیبا نافعا، کہ اے رب بارش نفع بخش ہو، تو صیبا بارش کا نام ہے۔ کصیب او، یا او کہتے ہیں یا کو، کصیب بارش کی مانند، من السماء آسمان سے۔ من ہم نے پڑھا تھا، من اصل اس کی من ہے جس کا مطلب ہے سے، لیکن اگر جب یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، لیکن ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ السماء بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ارض و سما آسمان کو کہتے ہیں، من السماء آسمان سے۔ فی ہی، اس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی کی ہم نے پڑھا تھا ہی، ہو ہی ہے دراصل، لیکن کبھی کبھی یہ زیر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ظلماتن ابھی ہم نے پڑھا ہے، ظلماتن کی جمع ہے ظلماتن، اور چونکہ ظلماتن تا مربوطہ مؤنث کی علامت ہے تو ظلماتن مؤنث کی جمع ہے۔ آتن کی علامت جو ہے وہ ہم یاد رکھیں گے کہ یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ ظلماتن، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ورعدن، واو پھر سے آ گیا، واو کا مطلب ہے اور، رعدن گرج، وبرقن، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ اردو میں بھی برق چمک استعمال ہوتا ہے، رات، بادل بہت برق چمک سے برسے، یا گرج چمک بھی ہوتا ہے، لیکن برقی آلات بھی استعمال ہوتا ہے، جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں اس اردو میں تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے برقی آلات، یا پھر برق رفتاری بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، برقیات بھی استعمال ہوتا ہے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، یا یہاں پہ فعل مضارع کی علامت آ گیا ہے۔ جعل کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، جعلی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اونا کا مطلب ہوتا ہے، اونا جو ہے وہ جمع کی علامت ہے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اصابعہم انگلیوں کو، ہم ان کی یا اپنی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے، یا پھر اپنا، اپنی، اپنے، یا ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ کیا ذانہم ان اپنے کانوں میں، پھر سے ہم آ گیا، ہم کا مطلب ہے یہ ہم آئے یا ہم آئے، دونوں کا مطلب سیم ہی ہے، اس سے
کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، ہم چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو یہ جب کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ان کی، ان کے، یا پھر اپنا، اپنی، اپنے۔ آذانہم آذان سے ہے، آذان چونکہ اذان ویسے عربی میں اذن کہتے ہیں کان کو، اور آذان کہتے ہیں سنی جانے والی چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ کانوں سے ہی ہم سنتے ہیں تو اذن سے آذان ہے، اذن کا مطلب ہے کان، اور آذان کا مطلب ہے کانوں کی جمع۔ اور آذان کو، آذان جو ہم ہر روز سنتے ہیں 5 وقت، اس کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سنی جانے والی چیز ہو۔ فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی، من پھر سے آ گیا، اس کا مطلب ہے سے، الصواعق کہتے ہیں بجلی کے کڑاکوں کو، من الصواعق کی بجلی کے کڑاکوں سے، حذرا بچنے کے لیے، حذرا یا پھر حذر کہتے ہیں ڈر کو، ٹھیک ہے؟ حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یہاں پہ با کا مطلب کو آ گیا، با کے ہم نے 6 مطلب پڑھے تھے جس کا مطلب ہے سے، جس میں ہے سے کے ساتھ، کا کو کی کے بدلے میں پر، اور یہاں پر آ رہا ہے کو کے معنوں میں بالکافرین کافروں کو۔ کفر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اونا جمع کی علامت ہے۔ یکاد البرق، یکاد یا یہاں پہ فعل مضارع کی علامت آ گئی۔ میں نے آپ سب کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ لفظ کے شروع میں تا الف نون یا آ جائے تو یہ فعل مضارع کی علامت ہے، اور اس کا ترجمہ ہم فعل حال اور فعل مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں، اور یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ یکادو وہ قریب ہے، کادو کا مطلب ہوتا ہے قریب۔ یکاد البرق، یکادو وہ قریب ہے، البرق ہم اب یہ بھی پڑھ آئے ہیں، بجلی کی چمک، یختفو کہ وہ اچک لے، خطف کا مطلب ہوتا ہے اچک لینا، چھین لینا، اور یا یہاں پہ پھر سے فعل مضارع کی علامت آ گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ۔ ابصارہم نگاہیں ان کی، بصرہ سے، بصرہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ابصار یہاں بصر کی جمع ہے، اور ہم کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ تو نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی، اضاء روشن، ضاء روشنی کو کہتے ہیں، ضیاء جیسے کہتے ہیں، ضیاء لوگ نام رکھتے ہیں روشنی، ضوء بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ضوء کہتے ہیں اس کو، ویسے اس کو بھی روشنی کہتے ہیں۔ اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، لام کے ہم نے 2 مطلب پڑھے تھے، یقیناً اور کے لیے، ہم کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ مشو وہ چل پڑتے ہیں، مشو سے ایک لفظ یہاں پہ جو میں نے سیکھا تھا وہ تھا بدماش، ٹھیک ہے؟ جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے بدماش یعنی بد چلن، چلنے والا، تو مشا کہتے ہیں مشی، مشو، اور بھی عربی میں کہتے ہیں چلنا۔ تو مشو واو الف آگے جمع کا صیغہ ہے، مشو کا مطلب ہے چلنا، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں، فی ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، فی میں، ہی کا مطلب ہے اس، و اذا اور جب، اظلم وہ اندھیرا کر دیتی ہے، اظلم ماضی کا صیغہ ہے، لیکن ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی پڑھا تھا کہ جب اذا ساتھ آ جائے تو اذا اپنے اگلے آنے والے ماضی کے صیغے کو فعل مضارع میں بدل دیتی ہے۔ اب یہاں اظلم کا مطلب ہونا تھا اس نے اندھیرا کر دیا، لیکن اذا کی وجہ سے یہاں پہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اظلم وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، علی یہ لفظ علی اور ہم ہے، لیکن جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے تو یہ علی ہو جاتا ہے، علی علی پر، اور ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، واو الف آگے جمع کا صیغہ ہے اس لیے اس کا مطلب ہے وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قاموا قائم ہونا، قائم ہم اردو میں بھی پڑھ چکے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے اور اسی سے یہ لفظ بھی ہے، وَلَوْ اور اگر، وا اور لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، شاء اللہ چاہے اللہ۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ فعل کے بعد جب کوئی اسم آتا ہے اور اس اسم کے آخر میں پیش ہو تو وہ ہی فعل کا فاعل ہوتا ہے، تو یہاں چاہنا فعل، اللہ تعالیٰ اس کا فاعل ہے، شاء اللہ چاہے اللہ،
لذهب البتہ، لام کے ہم نے مطلب پڑھے تھے، لام کے 2 مطلب پڑھے تھے، کے لیے بھی ہوتا ہے، یقیناً بھی ہوتا ہے، اور کبھی اس کا مطلب البتہ بھی آتا ہے۔ لذهب، ذهب کا ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ ذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا، لیکن اس کے آگے اگر با آ جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ لے گیا، لے جانے کے معنی میں ذهب کا معنی بدل جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا لے جانا۔ لذهب، البتہ وہ لے جائے، بسمعہم، کان ان کے۔ اب یہاں پہ با کا مطلب استعمال ہو رہا ہے کا، کی، کو، کے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ با کا ایک معنی کا، کی، کو، کے بھی ہے، یہاں پہ کے استعمال ہو رہا ہے۔ سمع و بصر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی سماعتیں، ٹھیک ہے، سماعتوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہم یہ لفظ، اردو میں بھی ہم اس لفظ کو پہچانتے ہیں۔ اور ہم کا صیغہ ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ لفظ کے آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، پھر سے وا کا مطلب ہے اور، ابصار بصرہ کی جمع ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بصارت کے معنی میں، اور ہم پھر سے ان کی آنکھیں، وَأَبْصَارِهِمْ اور آنکھیں ان کی، ان کا مطلب ہے بے شک، اللہ، اللہ، علی، پر، کلی کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کی کل محنت، کل کا لفظ بھی ہم اور اس کا مطلب بھی اردو میں ہر کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں بھی اس کا معنی ہے ہر۔ شیئن کا مطلب ہے چیز، شے بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑی اس نے، اس کے پیچھے، یا ہر شے۔ تو قدیر فعیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، قدرت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ قدیر اسی سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔